امام زمانہ بلند تر صلوات صلی اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باوری المسموکات وداہی المدہوات جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح والصلاة والسلام علی اول العدد وصاحب العبد روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاہوت وصورتہ ملک معانی ملک والملکوت وقلبہ قضائنۃ الحی الذی لا یموت طاؤس الکبریاء والہمام الجبروت النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الابتہی التہامی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یا ایتھا النفس المطمئنۃ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات عزیزان محترم، ایصال ثواب کے سلسلے میں ہونے والی یہ مجلس ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ان نشستوں کا اہتمام رسماً نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ ہم حقیقتاً ان مجالس کو برپا کر کے جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سوا اس کے کچھ اور نہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم ان مسائل کو درک کریں، ان حقیقتوں کو اپنے پر منکشف کریں جو کسی نہ کسی طور پر یا کسی نہ کسی وجہ کے سبب ہم سے یوں سمجھ لیجئے کہ دور رہتی ہیں۔ ان مجالس کو ظاہر ہے کہ خانوادہ برپا کرتا ہے، مختلف النوع
مختلف الخیال افراد کو مطلع کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو اس مجلس کا حصہ بنایا جاتا ہے، فقط اس لیے کہ ہم کو بہت قریب سے دیکھ لیں آنے والے، بہت نزدیک سے ہم کو سمجھ لیں آنے والے، اس میں ہمارے عقائد کو بھی جان لیں، ہمارے عقیدے کو بھی پہچان لیں، اور کوئی اشکال کسی عقدے کی صورت میں باقی بھی نہ رہے۔ یہ اپنے آپ کو پہچانوانے کی ایک صورت ہے۔ گزرنے والا گزر جاتا ہے مگر وہ ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے تعارف ہو جائے۔ عادتاً ہم مرنے والے کے محاسن کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ ہم معارف قرآن کو سامنے رکھ کر ان حقیقتوں کو آشکار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں کم از کم یہ معلوم ہو جائے کہ گزرنے والے کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا، یہی ہمارے اسلاف کا طور رہا، اور اسی کو اخلاف نے باقی رکھنا ہے۔ یہ ایک ایسا موقع میرے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ جس میں ذرا سا ہم تعارف میں ہی صحیح مگر معارف قرآن کا مطالعہ کریں۔ دیکھیے کون نہیں چاہتا کہ اس کا تعارف بھرپور ہو۔ مثلا میں نے آن لائن اس مجلس کے تعلق سے ایک اشتہار دیکھا، اور اس اشتہار کے سرنامے میں جو آیت موضوع میں نے پڑھی ہے ابتدا میں، اس کا ایک حصہ درج ہے، مکتوب ہے، اور ظاہر ہے کہ قانوادے نے یہ سوچا ہوگا کہ اس سے بہتر اور کیا تعارف کیا جا سکتا ہے اور کس انداز سے تعارف کروایا جا سکتا ہے۔ تو اطمینان تو پہلا ہی یہ ہو گیا کہ ہم نے قرآن کا سہارا لیا، ہم نے کسی اور کا نہیں بلکہ قرآن کا سہارا لیا۔ اور جیسے ہی میں نے تعارف میں یوں سمجھیے کہ عنوان میں اس آیت کو دیکھا، نہیں معلوم کیوں ہے، نہیں خود طے کیا کہ اس پر ہی گفتگو ہو جائے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہے کہ ایک عنوان قائم ہو اس کی حیات کا۔ مثلا مومن کی حیات کا عنوان کیا قرار پایا؟ عنوان صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب۔ مومن کی حیات کا عنوان، اس کی حیات کا صحیفہ، اس کی حیات کا پہلا ورق شروع ہی ہوتا ہے حب علی ابن ابی طالب سے۔ بعین ہی مرنے والا گزرنے والا جب دنیا سے گزرتا ہے تو توقعات کرنے والے خاص طور پر یہی توقع رکھتے ہیں کہ بہت طمانینت کے ساتھ رخصت ہوا ہوگا، بہت اطمینان سے گیا ہوگا، اور جس کے جوار میں جا رہا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں اطمینان ہی اطمینان ہے، طمانینت ہی طمانینت ہے۔ اس لیے ہمارے پاس انتہا میں جب دعا کی جاتی ہے تو اس میں یہ دعا حتمن ہوتی ہے، جوار رحمت میں جگہ دے، جوار معصوم میں جگہ دے، کہ فقط اس لیے کہ وہاں اطمینان ہی اطمینان، ایک ٹرینکولیٹی ہے جو کہ مسلسل ہے، وہ کسی اور کو نصیب بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ جہاں
دین کے لانے میں پس و پیش کیا ہو، جہاں اسلام کی قبولیت میں آگے پیچھے ہوئے ہوں، وہاں اطمینان کی گنجائش ہی کہاں ہوتی ہے؟ توقع تو وہاں سے باندھی جائے کہ جہاں سکون ہی سکون رہا ہو، اطمینان ہی اطمینان رہا ہو، اور اس کے نتیجے میں طمانینت رہی ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے کسی اور طرف اشارہ نہیں کیا ہے، ذکر الہی میں ہی اطمینان قلب ہے۔ اگر یہ مقدمہ یہاں پر قائم ہو جائے اور صحیح طور پر قائم ہو جائے تو ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں کسی فرد واحد کے تذکرے میں طمانینت قلب نہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، خبردار رہو، جانتے رہو، سمجھتے رہو کہ ذکر الہی ہی میں اطمینان قلب ہے، ذکر الہی میں ہی طمانینت قلب ہے۔ دنیا کا ہر مسلک، دنیا کا ہر فرقہ، خاص طور پر مسلمانوں میں جتنے بھی اب فرقے ہیں، اس میں فقط صوفی منش احباب کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جتنے بھی ہیں ان کے لیے لازمہ ہے، ان کی حیات کے لیے، کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ذکر الہی کرتے ہیں۔ اگر ذکر الہی کرتے ہیں تو نتیجہ کہاں ہے؟ اگر تذکر الہی ہوتا ہے تو پھر انتہا میں وہ نتیجہ کیوں نہیں ملتا کہ جس کے لیے وعدہ خداوندی ہے کہ طمانینت قلب تو تمہیں میسر ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ منطق نہیں ہے، یہ لاجک نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر وسوسہ ہے، اگر شک ہے، اگر ریب ہے، اگر وسواس ہے، اگر خناس ہے، اگر طبیعت کسی طور پر مطمئن نہیں ہو رہی ہے تو بس ایک ہی بات تو طے ہوگی نا کہ ذکر الہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی نتیجے پر دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے، اس سے پہچان لیجئے کہ کیا نہیں ہوا ہوگا۔ میرا دل کو اطمینان نہیں ہے، میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوں، مخمصے میں گرفتار ہوں، وسوسہ ہے کہ جان نہیں چھوڑتا ہے، تو یہ سب کہنے والا کہہ رہا ہے مگر بھول رہا ہے کہ وہ کیا نہیں کر رہا ہے۔ یعنی اس کے لیے کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی ڈائگنوسس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے فقط سمجھدار کے لیے یہ سمجھنا کافی ہے کمی واقع ہو رہی ہے ذکر الہی میں، اور جہاں ذکر الہی میں کمی واقع ہوگی طمانینت قلب پوری طرح سے ممکن نہیں ہوگی۔ آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے۔ یہ اگر مقدمہ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آئیے ذرا عنوان کی آیت پر چلتے ہیں، اور عنوان کی آیت بھی سورہ فجر سے متعلق ہے، کلام مجید کا یہ سورہ، اس کا نشان یاد رکھیے 1:90، انگریزی میں بتا دوں 89 چیپٹر ہے یہ، اور زمانہ اگر نزول کا تلاش کریں آپ تو مکی دور میں آنے والا سورہ، 86 سورے آئے ہیں مکی دور میں، ان میں سے ایک سورہ ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ ابتدائے زمانے نزول وحی میں آنے والا سورہ ہے سورہ فجر، اور یہ سورہ فجر کے فضائل بے شمار ہیں، اور یہ فریقین میں طے شدہ فضائل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی خاص فرقہ ہے
جو اس کے فضائل کو زیادہ آشکار کرتا ہے کہ اس میں کسی فجر کا تذکرہ ہے، کوئی 10 راتوں کا تذکرہ ہے، کسی شفع اور وتر کا تذکرہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ من حیث مجموعی اسلام کا ہر فرقہ اس سورے کے فضائل سے بخوبی واقف ہے۔ من قرأہا، اب فضائل ہیں سورے کے، جس نے اس سورے کی تلاوت کی، اس نے اس سورے کو پڑھا، غفر اللہ، فقط ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو معاف کیا، بلکہ اس کے ساتھ ایک پابندی ہے، من قرأہا فی لیال عشر غفر اللہ، اگر تواتر کے ساتھ کوئی 10 راتوں کو اس کو پڑھے تو اللہ اس کے ذنوب کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ود ان پیرنتھیسس آپ جا کے دیکھیے، اٹھا لیجئے، فی زمانہ تفسیر آپ کے سامنے ہے، تفسیر نمونہ، انہوں نے اس کو اور آسان کر دیا۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا اس پہلی سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اگر اس کی مسلسل تلاوت کی جائے تو یہ وعدہ الہی ہے جو صادق ہے، ظاہر ہے کہ وہ پورا ہونے والا ہے اپنی جگہ، اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَنْ قَرَأَهَا فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ، اور جو اس سورے کی تلاوت باقی ایام میں کرے، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو باقی ایام میں یعنی بچ جانے والے ایام میں اس سورے کی تلاوت کرے تو اس کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کے لیے نور کو رکھے گا، اس کے لیے اجر نور ہے۔ نور کا ترجمہ روشنی نہیں کروں گا، نور کا ترجمہ برائٹ لائٹ نہیں کروں گا، نور کا میں کوئی ترجمہ کروں گا ہی نہیں، اس لیے کہ نور ہے، نور کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ ہاں کچھ اور اگر ہوگا تو نور علی نور ہوگا، کچھ اور نہیں ہوگا۔ تو ظاہر یہ بتانا ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری بہنوں کو، کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے فضائل قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے، اور ان کو فقط اس لیے نہیں کہ کوئی عددی یا کوئی حسابی گنتی ہو رہی ہے کہ 10 دن پڑھ لو تو یہ ہوگا اور 30 دن پڑھ لو تو یہ ہوگا، نہیں، اس کے لیے بھی ایک قلب کی طمانینت درکار ہے۔ موضوع ہمارا یہی رہے گا، ظاہر مطمئن قلب ہوگا تو تلاوت کا لطف ہی کچھ اور ہوگا، قلب کہیں اور الجھا ہوا ہوگا تو ظاہر نگاہ ڈالنے میں بھی ثواب ہے۔ کون کہتا ہے کہ نگاہ ڈالنے میں ثواب نہیں ہے؟ مگر وہ ہے مالک و مختار جو جس کو چاہے جتنا دے دے، مگر یہ ضرور ہے ہمارے پاس فضائل میں سورے کے یہ دونوں باتیں اپنے مقام پر ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ظاہر ہے کہ گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں، ظاہر اللہ مغفرت کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ایسا مقام جس میں نور ہی نور اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں انسان کو ابد الآباد تک رہنا ہے، اب وہ نہ خاکی ہے نہ وہ جسمانی ہے، بلکہ وہ نوری سلسلہ، بہرحال نور ہے کہ جو اس کا نصیب بن جاتا ہے، اس کے نصیب میں آ جاتا ہے، اس کا حصہ قرار پا پاتا ہے، اس کے وجود کو میگنیفائی کرتا ہے، اس کی ایگزسٹنس کو اسٹریچ کرتا ہے، جہاں تک کہ وہ اب جسمانی تھا، خاکی تھا، مگر اس منزل کمال پر وہ نورانی ہو گیا۔ ایک بندہ ہے، بشر ہے، خاکی جامہ پہن کے گیا ہے، مگر حیت بدل گئی، کیفیت بدل گئی، ماہیت بدل گئی، فطرت بدل گئی، عادت بدل گئی، اب وہ نور اور سوا نور کے وہ کچھ اور نہیں رہا۔ یہ تبدیلی پر کوئی معترض ہوا، اس تبدیلی پر کسی نے اعتراض کیا، ہم تو جسم رکھتے تھے، ہم تو
خاکی تھے، ہم تو خاک سے پیدا ہوئے تھے، مگر یہ تبدیلی کیسے ہو گئی؟ بھائی اس لیے ہو گئی کہ پیدا کرنے والے نے یہ چاہا، اور کسی نے نہیں، پیدا کرنے والے نے یہ چاہا کہ اب تمہارا جامع تبدیل کر دیا جائے، جامع حیات خاکی نہیں اب نورانی رہے گا۔ یہ ہے وہ سورہ جس کے فضائل کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کی انتہا میں، انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے کلائمیکس، میں اس کو عام طور پہ استعمال نہیں کرتا اس لیے کہ قرآن کے لیے یہ لفظ مناسب نہیں ہے، مگر ہمارے پاس نوجوان ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جہاں تحدید ہے، تعدیب ہے، جہاں پہ عاد کا تذکرہ ہے، سمود کا تذکرہ ہے، فرعون ذی الاوتاد کا تذکرہ ہے، جہاں پر بڑے بڑے یوں سمجھیے کہ شہر بسانے والوں کا تذکرہ ہے، جہاں پر بڑی بڑی عمارتیں بنانے والوں کا تذکرہ ہے، انتہا میں آ کے ان کے متعلق کہا ان کے نصیب میں تو ہلاکت ہے، ان کے نصیب میں تو ضلالت ہے، ان کے نصیب میں تو اب کچھ اور نہیں ہے سوا اس کے کہ وہ اپنے انجام کو اس طرح سے پہنچ جائیں گے۔ مگر ہاں دیکھو، یاد رکھو، انتہا میں جو رہ جائے گا اس کو ہم مخاطب کریں گے، ہم پکاریں گے، ہم بلائیں گے، ہم کال کریں گے، اور ہم اس کو اس فخر کے ساتھ بلائیں گے کہ جس کا نام قرار پائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئن، ایک مرتبہ آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تقریر، اور وہ تقریر نے یہ سمت اختیار کی ہے، یہ رخ تقریر نے اختیار کیا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ سننے والے ذرا سا غور سے اور توجہ سے سن لیں، اس لیے کہ نہیں معلوم یہ پھر ساتھ کب نصیب ہوتی ہے۔ اے نفس مطمئن، انگریزی ترجمہ سیٹسفائیڈ سول نہیں ہوگا۔ اب اگر یہاں کوئی زباندان بیٹھا ہے بہت بڑا اور ماہر لسانیات اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو کوئی بھی، تو دیکھیے یہ زبان کی مجبوری اور کمزوری، خواہ وہ اردو ہو، اگر وہ جامع عربی سے باہر نکل جائے، اور انگریزی ہو اگر وہ عربی سے استفادہ نہ کرے تو اس کے لیے اشکال ہے، مشکل ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے آپ نفس مطمئن کا؟ نفس کا آپ نے کیا ترجمہ سول، مطمئن سیٹسفائیڈ۔ اس لفظ کو کہاں کہاں آپ استعمال نہیں کرتے ہیں؟ کیا یہ لفظ اس قابل ہے کہ اس آیت میں استعمال کیا جائے؟ کیا کہیں گے اپنے بچوں کو آپ؟ سیٹسفائیڈ سول کیا کہیں گے؟ اگر بچے نے پلٹ کے کہا کیا ترجمہ یہ کیا گیا، یہ لفظ تو ہم یوں بھی استعمال کرتے ہیں، یوں بھی استعمال کرتے ہیں اور یوں بھی استعمال کرتے ہیں، تخصیص کہاں قائم ہوئی؟ یہ بڑے اہم مسائل ہیں، یہ بڑے اہم مسائل ہیں، اس دنیا میں، اس دور میں، اس ملک میں رہتے ہوئے یہ مسائل ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں سے میں خاص طور پر کہتا ہوں جتنا بھی ممکن ہو آپ قرآنی لفظ کے دائرے میں رہیے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی قرآن کا اپنا ڈکشن بھی ہے، ڈکشنری بھی ہے، دونوں چیزیں نا قرآن کے پاس، محروم تو نہیں ہے، محروم تو نہیں ہے، یہ زبان ایکسپریشن سے تو محروم نہیں ہے، تو کیوں نہ اس سے قریب ہوا جائے بجائے اس کے کہ اس کو اپنے سے قریب کیا جائے۔ فرق ہے، ذرا سا اس پر غور کیجئے، کسی وقت موقع ملے تو غور کیجئے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہم قرآن سے نزدیک ہوں بجائے اس کے کہ قرآن کو اپنے سے نزدیک کریں۔ نہیں، دیکھیے نا، علو کی منزل پہ ہے قرآن، آپ کسی بلندی تک جاتے ہیں، بلندی کو پستی تک نہیں لاتے، یہی اسلام کا مسئلہ رہا، یہی اسلام کا مسئلہ رہا، وہ علو ہو کہ علی ہو۔ مہینہ رجب کا ہے، وہ علو ہو کہ علی ہو، پستی کی طرف نہیں آئے، تو کاہے کے لیے علو یا علی کو پستیوں سے ملاتے ہو؟ ارے پستیاں تو اسفل ہیں،
نہیں، پستیاں تو سفلی ہیں، علی تو عالی ہے، علی تو عالی ہے۔ تو ایسے موقع پر قرآن کے لفظوں کا ترجمہ کرتے ہوئے احتیاط کی ضرورت ہے۔ میری نگاہوں سے کچھ ترجمے گزرے ہیں، جب ہی میں نے اس کو اپنا ذرا سا یعنی اپنے سخن کا یا سخن رانی کا میں نے ایک موضوع بھی بنایا ہے، سیٹسفائیڈ سول۔ اب یہ لفظ سیٹسفیکشن میرے لیے ناقابل قبول ہے اس تناظر میں، یعنی اس لفظ سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اس تناظر میں میں جھگڑنے کے لیے تیار ہوں کہ اس کا ترجمہ یوں نہ کرو۔ اسی لیے جو معانی اور مفاہیم قرآن سے رابطے میں رہتا ہے بواسطہ، بذریعہ، بے وسیلہ، تو اس کے لیے مطمئن کا ترجمہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا، اس کے لیے مطمئن کا ترجمہ ہوگا کانشس۔ بہت غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات؟ یعنی مخاطب اللہ کر رہا ہے کس کو؟ کانشس سول کو، یعنی جو معرفت کے مدارج میں انتہا پر ہو۔ بہت غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ سیٹسفیکشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ بھئی سیٹسفیکشن تو کسی نہ کسی طرح سے مل ہی جاتی ہے، کوئی نماز پڑھ کر اور کوئی بے نمازی رہ کر مطمئن تو ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بخشش ہو جائے گی، تو کیا وہ نفس مطمئن کہلائے گا؟ دیکھیں نا، یہ مسئلہ کوئی حسابی کتابی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا۔ انگریزی ترجمے نے دروازے سب کے کھول دیے، عربی کے لفظ نے کہا محدود ہوگا دائرہ، اس دائرے کو وسیع نہ کرو جب تک کہ پری ریکویزٹس مکمل نہ ہو جائیں۔ اب وہ مولانا مودودی ہو یا محمود الحسن ہاشمی ہو یا وہ احمد رضا خان بریلوی ہو، وہ کوئی بھی ہو، میری کوئی ذاتی پرخاش اور ذاتی اناد نہیں ہے ان سے، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نفس مطمئن جیسے ہی کہا تو کہا وہ جو نفس اطمینان پا گیا ہو۔ تو بھئی کسی کو اطمینان اگر پیسہ بنانے میں آتا ہے تو کیا وہ نفس مطمئن ہے؟ یا کسی کو اطمینان فقط جمعے کی نمازوں میں آتا ہے تو کیا نفس مطمئن ہے؟ اطمینان کی منزلیں کیا ہیں پہلے یہ تو طے کر لیجئے، یہ کیا منزل ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید کر رہا ہے؟ نفس مطمئن ہے، کیا قرآن کے پاس کوئی اور لفظ نہیں تھا؟ لیکن چونکہ کہہ کے چلا ہے رعد میں علاؤ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو ذکر الہی میں اطمینان قلب ہے، تو اگر یہ چیز طے ہو جاتی ہے اور ہو چکی ہے تو پھر یہ دیکھیے کہ اس اطمینان قلب کا حامل کون رہا ہوگا۔ اب طمانینت قلب اگر کہیں پر آپ یہ کہیں کہ کسی کو رونے میں آتی ہو، بہت ممکن ہے، میں اعتراض تو نہیں کرتا، کسی کو طمانینت قلب شک کرنے کے بعد آتی ہو تو میں اعتراض نہیں کرتا، کسی کو طمانینت قلب مال جمع کرنے کے بعد آتی ہو، میں نے تینوں صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صورتیں تینوں ہیں، حالتیں تینوں۔ یہاں آپ نے لفظ حالت کا ایک جائزہ لیا نا، آپ نے حالت، ظاہر ہے اب اس میں کتنی وحشت ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ تینوں حالتیں اپنے مقام پر ہیں کہ جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اطمینان قلب نصیب ہوا ہوگا۔ میں نصیب ہوا ہوگا پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کہ اس اطمینان قلب کا حامل کون رہا ہوگا۔
یہ اطمینان قلب کسی درجے پہ پہنچ کے نہیں آتا. یہ اطمینان قلب 40 برس گزارنے کے بعد نہیں آتا. یہ اطمینان قلب 63 برس کی زندگی گزارنے کے بعد نہیں آتا. یہ اطمینان قلب کم سنی یا مسن ہونے کے بعد نہیں آتا. یہ اطمینان قلب صلب سے آتا ہے, رحم میں منتقل ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو کہ الہی ذکر ہی میں قلب کی طمانینت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب حالت بھی سمجھ میں آ گئی ہے. یہ کسی کی صورت دیکھ کے گفتگو نہیں ہو رہی ہے. یہ 10 برس کی عمر میں کسی عشیر یا عشیرہ کی منزل پہ دیکھ کے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. یہ اطمینان قلب ہے جو اسلاب سے ارحام میں منتقل ہوا. یہ طمانینت قلب ہے کہ جس کے ساتھ انسان اس دنیا میں آیا اور ذکر الہی کے ساتھ آیا. اسی لیے آپ کے عقیدے میں آنے والا جب آتا ہے تو کلمہ گو آ رہا ہوتا ہے. اس کو کلمہ پڑھایا نہیں جاتا, اس کی کان میں کلمے کی آواز سنائی نہیں جاتی. وہ آتا ہے اس کلمے اور اس کلام کے ساتھ کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. یہ دنیا کے لیے ہے کہ وہ حالت کب اختیار کرتے ہیں, مگر کچھ ایسے ہیں جو مطمئنہ ہیں, اور وہ مطمئنہ ہیں تو نفس مطمئنہ کی منزل پر آ جاتے ہیں. اور وہ طمانینت قلب اور نفس مطمئن کا یہ عالم ہے کہ خدا ان کو براہ راست پکارتا ہے. دنیا خدا کو پکار رہی ہے, خدا ان کو پکار رہا ہے. اب اگر دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اور اگر کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ سبھی صاحبان اطمینان ہیں, تو یہ گنجائشیں تو اپنے مقام پر رکھنے والوں نے رکھی ہیں نا. مطلب ہم کب کہہ رہے ہیں کہ گنجائشیں نہیں ہونی چاہیے؟ بس رکھیے, مگر طے ایک چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کی نگاہ دیکھیے کہاں تک جا کے رک گئی. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری نگاہیں یہاں نہیں رکتی, اس لیے کہ دل کا اطمینان کہیں اور ہے, قلب کا اطمینان کہیں اور ہے. خدا پکار رہا ہے نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ارجعی, آ جاؤ ہماری طرف, پلٹ کے آؤ ہماری, پلٹ کے آؤ, پلٹ کے آؤ. چلے ہو یہاں سے واپس آ جاؤ. ارجعی, ارجعی. رجعت پورا عقیدہ ہے, چھپا ہوا ہے ایک لفظ میں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, بازگشت اسی کی طرف ہے. دنیا کے لیے بڑے معنی ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ان کے لیے ہے جنہیں نفس مطمئنہ کی رجعت سمجھ میں نہیں آتی. آپ غور کریں گے اس بات پہ, یہ تو کھلی ہوئی آیت ہے, آپ کے لیے کھولا گیا ہے اس آیت کو, ورنہ اشارے میں ہے کہ بازگشت اسی کی طرف ہے. نفس مطمئن ہماری طرف سے آئے ہو, ہماری طرف واپس آنا نہیں. ارجعی, آؤ ہماری طرف, پلٹ کے آؤ, لوٹ کے آؤ. مبدا سے چلے تھے نا, تمہارے لیے پھر یہی ہے, لوٹنا ہے, پلٹنا ہے, ہم سے آ کے ملحق ہو جانا ہے, ہم سے آ کے مل جانا ہے, ہم سے لقاء کرنا ہے. کتنے لفظ میں نے آپ کو دیے, ہم سے ملاقات کرنا ہے, اردو کا عام لفظ آپ کو دے رہا ہوں. مل لو ہم سے آ کے, پھر آؤ ہماری طرف, پلٹ کے آؤ ہماری طرف. ملاقات کا میں متمنی ہوں,
ملاقات کا میں متمنی ہوں، میں تمنائی ہوں تم سے ملنے کا. پیدا کرنے کے بعد تمنائی، پیدا کرنے کے بعد تمنائی، کیا تمنا ہوگی، کیا تمنا ہوگی. ارجعی میں نہیں معلوم کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں، بلند و بالا حکمتیں ہیں. ایک تقریر کیا کیا احاطہ کرے. پلٹ کے آؤ، لوٹ کے آؤ، شوق دیدار ہو رہا ہے، ملنے کی تڑپ ہو رہی ہے. کب نہیں ملتے پیدا کرنے والے. تم نفس مطمئن سے رگے جاں سے نزدیک ہو، حبل ورید کے قرین ہو، اس کے بھی اقرب ہو، اس سے بھی قریب ہو. پھر ارجعی، ارجعی، پلٹ کے آؤ، لوٹ کے آؤ، واپس آ جاؤ. اب نہیں رہا جاتا تمہارے بغیر. کیا میں کوئی شاعری کر رہا ہوں، کیا میں نے کوئی شعر پڑھا ہے؟ مگر گنجائشیں آپ دیکھ رہے ہیں اس آیت کی. کیا تمنا ہے، کیا تڑپ ہے. اسی لیے زائرین جو جا جا کے پلٹ کے پھر جاتے ہیں اور پھر اور جاتے ہیں اور جاتے ہیں، فقط اس لیے تفسیر بن رہی ہے اس دنیا میں وہ آیت جو فجر میں رکھی ہوئی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ کوئی عرفانی تفسیر نہیں ہے آیت کی، یہ کوئی صوفی منش گفتگو نہیں کر رہا ہے. یہ قرآن ہے جو اپنی حکمتوں کو آپ کے سامنے کھول رہا ہے کہ دیکھو پیدا کرنے والا تڑپ رہا ہے، پیدا کرنے والا بے قرار ہے، پیدا کرنے والا تمنا. یہ ارجعی صیغہ امر بھی ہے، ایسا نہیں ہے. حکم لیے ہوئے ہے آیت، حکم لیے ہوئے ہے. آ جاؤ، آ جاؤ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف. اور عجیب دو حالتیں ہیں، راضیۃ مرضیہ. پیدا کرنے والا کہتا ہے کیسے آؤ، راضیہ آؤ، مرضیہ. دونوں لفظ قرآنی، دونوں لفظ قرآنی ہیں. ان کو اسی قرآن کے باطن سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. راضیہ تم راضی، مرضیہ ہم تم سے راضی. کس کی رضا کس پہ مقدم ہے؟ تقدیم اور تاخیر دیکھ رہے ہیں آپ، تقدیم اور تاخیر دیکھ رہے ہیں. راضیہ تم مطمئن، مرضیہ ہم تم سے مطمئن. کیا اطمینان ہے. طرفین کے اطمینان کا عنوان ہے اس میں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نفس مطمئن یک طرفہ نہیں ہے کہ مفسر کہے کہ یہ نفس مطمئنہ. دیکھیے میں نے کیا عرض کیا تھا، ایک لفظ انگریزی کے نا پری ریکویزٹس ہیں. راضیۃ مرضیہ، نفس کی جو بھی حالت رہی ہو، راضیہ ہو مرضیہ ہو، یعنی پہلے اس سے راضی تو اب ٹٹولتے ہوئے چلو کون خدا سے کب راضی ہوا. کوئی تفسیر نہیں کر رہا ہوں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی. کہیں ذہن آپ کا کہیں اور تو نہیں جا رہا. میں خدا شاہد ہے کہ میں کسی اور طرف نہیں. ضرورت بھی کیا ہے، ضرورت بھی کیا ہے. کاہے کے لیے وہ تذکرہ کریں جس میں تمانیت ہی نہ ہو. معاملہ قلب کی تمانیت کا چھڑا ہوا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کہیں اور آپ کے دھیان کو لے جاؤں. کیا ضرورت ہے کہ کیوں میں آپ کے کسی خیال کو کسی طرف لے جاؤں. رہنے دیجئے کسی اور وقت کے لیے، کسی اور کے لیے. مجھے تو بلکہ یہاں آتے ہوئے بتایا گیا کہ ہمارے مختلف مسالک کے احباب یہاں تشریف فرما ہے. میرے لیے اس سے بڑھ کر سمجھتا ہوں نشست وجہ افتخار ہے میرے لیے کہ اگر میرا وہ بھائی جو میرے مسلک میں شامل نہیں ہے اور اگر وہ سن رہا ہے
تو کم از کم سرشار اٹھے، وہ کچھ لے کے اٹھے، اور فقط لے کے نہ اٹھے، پھر اس کو اپنا لے، اور ایسے اپنائے کہ قیامت میں پھر وہ نورانی ہو جائے، راضی یا مرضی یا، یہ اس سے راضی، وہ ان سے راضی۔ دونوں کیفیتوں کا یکجا ہونا ضروری ہے اس خطاب کے لیے۔ یعنی پکار رہا ہے نفس مطمئنہ تو یک طرفہ اطمینان کے نتیجے میں نہیں، یہ طرفین کا اطمینان ہے، یہ طرفین کا اطمینان ہے۔ وہ ظاہر ہے یہ ہم سے مطمئن، ہم ان سے مطمئن، ہم ان سے راضی، وہ ہم سے راضی، ظاہر ہے اب رضا ہے نا اس کی۔ اور یہ عجیب و غریب آیت ہے قرآن مجید کی، یعنی یہاں عجیب اور غریب کے کوئی اور معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تعجب، فقط یہ کہ تعجب، حیرانی سی حیرانی، اپنے رب کی طرف پلٹا، راضیہ اور مرضیہ اس حالت میں، اور پھر فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ جاؤ، داخل ہو جاؤ میرے بندگان خاص میں۔ اب کیا کوئی ڈسکریمنیشن ہے جو وہاں جاری ہے؟ پیدا سب کو کرتا ہے، مگر عبادی کی منزل پر کچھ ہی ہیں۔ کیا اس کو کوئی عذر کہیں گے؟ کیا یہ کوئی تعزیری بات ہے؟ نہیں، یہ تدبیری بات ہے، یہ تعزیری نہیں ہے، یہ تدبیری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدبر الامور کی طرف سے آ رہا ہے، مدبر نہیں، مدبر الامور، امور کی تدبیر کرنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، دیکھو میرے عباد میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں چلے آؤ۔ نسبتیں ساری اپنی طرف ہیں، نسبتوں کے بغیر سفر محال ہے، نسبت نہیں نتیجہ نہیں، نسبت نہیں کوئی رزلٹ نہیں، نسبتوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت غور سے سن رہے ہیں نا آپ یہ، نسبت ہے، انتہا میں بھی نسبت منسوب کر رہا ہے۔ اب اس کی تعصی اگر دنیا میں ہو رہی ہے تو معترض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کس سے منسوب ہیں، ہماری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ تو کوئی کہے گا ہم حسنی ہیں، کوئی کہے گا ہم حسینی ہیں، کوئی کہے گا ہم علوی ہیں، یہ نسبتیں ہیں نا، یہی تو آپ کو یہاں جلا رہی ہیں، تبھی وہاں جلا بخشی جائے گی۔ یہاں جلا رہی ہیں، وہاں جلا، وہاں روشنی ہے، آپ سمجھ رہے؟ اگر یہ حکمتیں سامنے نہ ہو ابس ہے، بیکار ہے، گفتگو ہی نہیں ہے، گفتگو ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیے لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں، نہ ایسا میزبان کہیں دیکھا، نہ ایسا مہمان کہیں دیکھا، نہ ایسی پذیرائی کہیں دیکھی کہ مہمان کا یہ عالم ہے کہ نفس مطمئن، میزبان کا یہ عالم ہے کہ وہ رب ہے، مربی ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ رب کی تعریف کر رہا ہوں، ارجعی الی ربک، پلٹ کے آؤ تم اپنے رب کی طرف، رب جو پرورش کرے، رب جو پالتا ہو، جو مربی ہو، مشفق نہیں کہہ رہا ہوں، مربی ہو، یعنی اس کی حیات کا سامان کرنے والا رب، آپ سمجھ رہے ہیں؟ رب، تو رب کی تعریف کیا ہوئی کہ جو پرورش کرے، پرورش کرنے والا ایک آن واحد کے لیے غافل نہیں ہوتا۔ میری بات کو بہت غور سنیے آپ، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ 40 برس تک وہ غفلت میں رہا ہو اور اس کے بعد وہ ایمان کی روشنی دے رہا ہو۔
غور سے سن رہے ہیں. میں تھوڑا سا وقت لوں گا مگر میرے لیے میں نے کہا یہی کہا ہے کہ ایک ساتھ ہے میرے پاس، میں اور کیا کروں. لیکن ظاہر ہے کہ مجالس کا انعقاد کرنے والے خانوادہ اپنے طور پر ظاہر ہے ان کی بھی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، مگر میں چاہتا ہی ہوں کہ اس منزل کو ہم ذرا سا طے کریں، ذرا طے کریں. ضروری یہ لفظ رکھنا یہاں اس لیے ضروری تھا، یعنی اس کے نام کم نہیں تھے، اس کے نام کم نہیں تھے، بیشتر نام کوئی بھی ایک نام رکھ دیا جاتا. بھائی رحمان سے شروع کر رہا تھا، رحیم پہ جا رہا تھا، یہاں کیا ضرورت تھی؟ ارجعی الی ربی کے کیا ضرورت تھی؟ کیا فقط بتانا تھا کہ پرورش ہم نے کی ہے. ہم جب پرورش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پرورش کی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو فرعون کی بھی کی ہے، ہم نے نمرود کی بھی کی ہے، مگر وہ احسان مند نہیں تھے، انہوں نے ہمارے ذکر کو جاری نہیں رکھا تھا. مگر یہ وہ نفس ہے کہ جس نے تذکرہ الہی کو اپنا وجود بنا دیا تھا، وجود کا حصہ نہیں. اس واحد و احد و لم یزل و لا یزال کا اتنا تذکرہ کیا کہ پھر اس جیسا بھی کوئی دوسرا نہ ہو سکا. یعنی ایسے احد کا تذکرہ کرو کہ جس کے نتیجے میں خود تم فرد واحد بن جاؤ، کہ تمہاری کوئی مثال نہ ہو. یہ اتنا تذکرہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہیں کوئی ذہن میں ایسی بات نہ آ جائے کہ میں کوئی اسماء الہی میں کسی ایک قسم کا تذکرہ کر کے کہوں کہ ورد کریں یہ اسم اعظم ہے تو یوں ہو جائے گا. نہیں، یہ مزاجی نہیں ہے، یہ مزاجی نہیں. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کا تذکرہ اس شعور کے ساتھ ہو. میں نے کیا کہا تھا؟ کانشس سول ہے نا، وہ انتہائی شعور کے عالم میں تذکرہ کر رہی ہے. تو اب کیفیت کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اب وہ اس سے اور وہ اس سے راضی. اس لیے کہ کوئی ایسا دقیقہ، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا ثانیہ نہیں ہوگا جس میں یہ اس سے غافل رہا ہو اور وہ اپنی پرورش کو منقطع کر چکا ہو. ارجعی الی ربی کے پلٹ کے آؤ اپنے مربی کی طرف، پلٹ کے آؤ اپنے پرورش کنندہ کی طرف، پلٹ کے آؤ اپنے پالنے والے کی طرف. پالنا کھلانے کے معنوں میں نہیں ہوتا، پالنا پلانے کے معنوں میں نہیں ہوتا. یہاں پرورش کا مطلب یہ آنے واحد کے لیے بھی نہ یہ ہم سے غافل رہا، نہ ہم نے کبھی اس سے غفلت کی ہے. دیکھیے کیا عجیب بات کر رہا ہوں میں آپ سے. کوئی ایسا دقیقہ نہیں ہے. تو نفس مطمئن یہ درجہ بدرجہ ہونے کے بعد نصیب نہیں ہوتا. اس درجے پہ پھر اس درجے پہ پھر اس درجے پہ نفس مطمئن نہیں. یہ درجاتی گفتگو نہیں ہے. کھول کے عرض کروں آپ سے، دیکھیے یہ کوئی نفس واہمہ کسی منزل پہ جائے اور نفس امارہ بنے، اور نفس امارہ نفس لوامہ بنے، نفس لوامہ نفس مطمئنہ بنے، یہ درجہ بدرجہ ترقی کے نتیجے میں نہیں ہے. یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تشریح کرنے والوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں. جیسے ہی آیت آئی کہا کہ نفس، ایک نفس وہ کہ جو امارہ، ایک نفس وہ جو لوامہ، ایک وہ جو بہت ہی سطحی خواہشات کو ابھارتی ہے، ایک نفس وہ جو ملامت کرتی ہے، ایک نفس وہ جو مطمئن کر دیتی ہے. یہ ایسی ترقی نہیں ہو رہی ہے، یہاں کوئی ایوولوشن کا پروسیس نہیں ہے. یہ ارتقائی منزلوں سے گزرنے کے نتیجے میں اطمینان پا جانے والا نفس نہیں ہے. خدا کے واسطے یہ بہت غور سے سنیے. مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ درجہ بدرجہ ترقی کے نتیجے میں تم یہاں پہ آ سکتے ہو، اس لیے دروازے کھول دیے، اس لیے دروازے کھول دیے. نہیں، یہ دروازہ نہ کھلے تو بہتر ہے، دروازہ نہ کھلے تو بہتر ہے. اس لیے کہ نفس امارہ
نفس لوامہ، امارہ بھی سو بھی ہے جو برائی کی طرف ابھارتی ہے. کہاں کہاں جائیے گا، کس کس سے لڑیے گا؟ نہیں، یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے. یعنی نور کی جو بھی حیات نصیب ہوئی ہوگی اس میں پہلے لحظے سے جو اطمینان ہے، یعنی ایسے جیسے سورج کی ایک پہلی شعاع وہ بھی نور بکھیرتی ہے، درجہ بہ درجہ نور نہیں ہوتا، ایک کرن کافی ہے، ایک شعاع کافی ہے. بعین ہی یہ مطمئنہ وہ منزل کمال ہے کہ جو روز ازل میں نصیب ہو چکی ہے. ابد سے اس کا تعلق ہو نہ ہو اس پر گفتگو نہیں ہے، ازل سے نصیب ہے. آؤ تبھی تو کہہ رہا ہے. دیکھیے بہت عجیب بات کر رہا ہوں. اگر پہلے لہجے میں مطمئنہ نہ ہوتا تو رجعت کے وقت تھوڑی ٹائٹل ملا ہے. یہ پلٹنے پر ٹائٹل نہیں ہے، چلے تھے مطمئن، چلے تھے مطمئن، آؤ بھی اب ایسے جیسے مطمئن چلے تھے. اب بہت غور سے سن رہے ہیں نا اس بات کو. مطمئن چلے تھے، کسی منزل پہ اطمینان ہم نے نہیں دیا ہے، تم مطمئن چلے تھے. اب آ جاؤ نا، اب پلٹ کے آ جاؤ، اب پلٹ کے آ جاؤ. تو کتنا بڑا اہم مسئلہ اس وقت آپ نے طے کیا ہے کہ اس آیت کا مصداق کوئی تو ہوگا نا، کوئی تو ہوگا نا. کیا ہم سب کا من حیث مجموع یہ ایمان نہیں ہوگا کہ اس آیت کا مصداق اول محمد عربی ہے؟ کیا اس کا مصداق اول محمد عربی نہیں ہوں گے؟ حاشا و کلا. کیا یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. معلوم یہ ہوا مصداق اولین محمد کی ذات ہوئی. کس کو اختلاف ہے؟ کس کو اختلاف ہے؟ سورج ہے نا، شمس ہے نا بھائی، وہ شمس ہے اپنے مقام پر. جتنی تفاسیر اٹھا کے دیکھیے، جس انداز سے دیکھیے، اب عرفانی دیکھیے، وہی دیکھیے، جیسے چاہے دیکھیے، ہے نا، آب و تاب کے ساتھ ہے. تو پھر کیا اس کی کرنوں کی حقیقت کم ہوگی؟ کیا اس سے نکلنے والی شعاؤں کی حقیقت کم ہوگی؟ کیا شعاؤں کو سورج سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا شعاؤں کی الگ سے کوئی تعریف معین کی جا سکتی ہے؟ کیا اس نور کو جو ساطع ہے، جو بکھرا ہوا ہے، اس کو الگ کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے اصل سے، اس کے مرکز سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ جہاں سورج کا تذکرہ ہوگا وہاں اس کی شعاؤں کا بھی تذکرہ ہوگا. جہاں سورج کا تذکرہ ہوگا وہاں سورج سے نکلنے والی ان کرنوں کا تذکرہ ہوگا جو روشنی بکھیرتی ہیں. تو کیا پریشانی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مصداق اول محمد ہے؟ میں اتفاق کی حدوں کو تلاش کر رہا ہوں، اختلاف کو نہیں. کیا اس حد میں بھی کوئی بے حد ہو رہا ہوں؟ یہ اپنے مقام پر ہے، یہ اپنے مقام پر ہے. محمد اختلاف نہیں ہو سکتا. جس کو محمد سے اختلاف نہیں ہوگا، کیا محمد کی بیٹی سے اختلاف ہوگا؟ کیا محمد کے بھائی سے اختلاف ہوگا؟ کیا محمد کے نواسوں سے اختلاف ہوگا؟ کیا کوئی ایسی صورت ہوگی جس میں کوئی اختلافی نوٹ لکھا جا سکتا ہے؟ میں ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں سمجھتا. ہمارے پاس پڑھے لکھے افراد ہیں جو جانے کے بعد اس مجلس سے یہ طے کریں گے، وہ طے کریں گے کہ کیا کہا گیا. نفس مطمئنہ آ جاؤ، پلٹ کے آؤ. گئے تھے تم نفس مطمئنہ، آ رہے ہو نفس مطمئنہ. یہ تمہیں نصیب نہیں ہوا ہے تمہاری کسی حیات کے کسی دور میں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھیے، ہیمر کر رہا ہوں اس آیت کے حصے کو جو رات میں موجود ہے. ذکر الہی میں ہی اطمینان قلب ہے، اور یہ اطمینان قلب طمانینت قلب ہے. اسی کو طمانینت قلب کہتے ہیں، سکون کا احساس. سکون کا احساس اللہ کے تذکرے میں، اللہ کے تذکرے میں.
کتنا تذکرہ کیا ہوگا، کب کب کیا ہوگا، کس کس عالم میں کیا ہوگا، کس کس حالت میں کیا ہوگا کہ نفس مطمئنہ خدا مخاطب کر رہا ہے کہہ کہ نفس مطمئنہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، راضیہ مرضیہ۔ تو اب اس کے لیے ضروری تھا کہ اس فجر کی انتہائی آیت کو کہیں اور رکھ دے۔ میں نے کیا کہا فجر کے متعلق؟ مکی سورہ ہے، مسلمانوں کا امتحان لیا جاتا ہے جب آیتوں کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ مکی آیت، مدنی زندگی میں بقرہ آیا مکی زندگی کے بعد، اور کہا کہ دیکھو اب ہم اس نفس مطمئنہ کو مجسم کر کے بتائیں گے، اس لیے کہ تم بہت پریشان ہو جاتے ہو کہ یہ کون ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ ہے، کوئی حمزہ کو تلاش کر رہا ہے، کوئی عبیدہ کو تلاش کر رہا ہے، اختلاف کسی سے بھی تو نہیں ہے، یہ کون سا ایسے نام ہے جو میرے نہیں ہیں، سب میرے ہیں، مگر یہاں میرے اور تیرے کی گفتگو نہیں ہے، یہاں پہ اصول کی گفتگو ہو رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں ایسا بھی ہے کہ جو بیع و شراء کی منزل پر بیچ دیتا ہے نفس کو اپنے اور خرید لیتا ہے اس کے عوض اللہ کی مرضی کو۔ اس کی راہ میں خود بکا ہوا ہے، اور عالم یہ ہے کہ اس کی مرضی کو خرید رہا ہے۔ نہ ایسا آجر دیکھا، نہ ایسا اجیر دیکھا، نہ ایسا آجر دیکھا۔ انسانوں میں ایسا بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی مرضی کو۔ کون سا لفظ ایسا ہے اس آیت میں کہ جو فجر میں نہیں تھا؟ نفس ہے تو بتا دیا ایسا بھی نفس ہے، اور کس کی طرف جانے والا ہے آیت نے یہاں بھی بتا دیا کہ وہ کون ہے، کس کی طرف اور کس کی مرضی کو خرید رہا ہے، مرضی الہی کو خرید رہا ہے۔ اور اس کے بعد پنچویٹنگ ریمارک ہے واللہ رؤوف بالعباد، ایسے ہی تو اللہ اپنے بندگان پر مہربان ہوتا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نعرہ صلوات۔ میں نے وقت لیا اور میں نے بہت وقت لیا، مگر میں اس تقریر کے انتہا میں یہ کہوں کہ نام کسی کا نہیں لیا مگر شخصیت سمجھ میں آ گئی۔ یہی تو فضیلت ہے، یہی تو فضیلت ہے۔ اتنا تلا ہوا ہے، اتنا کسا ہوا ہے، اتنا پرکھا ہوا ہے کہ نام نہیں لیا آیت کے بعد، مگر کوئی اور نظر میں جچتا بھی تو نہیں۔ نام نہیں لیا ہے، دیکھیے ایسی فضیلت مجھے کسی اور کی تو لاؤ۔ آیت پوری پڑھ دی، نفس کو بیچنے والے کا بھی تذکرہ ہو گیا، اس کے خریدنے والے کا بھی تذکرہ ہو گیا، وہ مرضات اللہ بھی ہو گیا، اور ایسے ہی بندوں پر اللہ مہربان ہے، رؤوف ہے، رؤوف ہے۔ آیت کا ترجمہ ہو گیا، مسلمانوں اسلام سے کوئی، اسلام کے دامن سے کوئی شخصیت تو نکالو، اس آیت کے، اس آیت کو سامنے رکھے کوئی نکالو پرسنالٹی، نکالو، بتاؤ کہ مجسم کون ہے۔ حاشیے میں نام لکھ کے بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہے، یہ ہمارے پاس فٹ نوٹ نہیں ہوتا، ہم فٹ نوٹ کے نتیجے میں فضیلتیں نہیں بیان کرتے، فٹ نوٹ ہی رہتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟
فٹ نوٹ ہی رہتا ہے، حاشیہ بردار نہیں ہے ہم حاشیہ بردار نہیں ہیں، ہمیں حاشیوں کی طلب نہیں ہے۔ جو عین آیت بنا ہوا ہو اس کو حاشیے کی کیا ضرورت ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں پر ایسے اللہ مہربان ہوتا ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، آ جاؤ میرے بندوں میں آ جاؤ۔ ایک سے زیادہ ہیں، کسی منزل خاص پر ہیں، کسی منزل کمال پر۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، محل بھی طے، مرکز بھی طے، مبدا بھی طے، معاد بھی طے۔ اب اس کے بعد اگر عرفانی تفسیر کرتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ اس کا مصداق یہ ہیں یا یہ ہیں یا یہ ہیں، مجھے اختلاف نہیں ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں فضیلت کبھی کبھی ایسے بیان ہو، نام نہ لو، شخصیت نظر آئے۔ آخری 5 دقیقے لے رہا ہوں، تقریر ختم کر رہا ہوں۔ مجھے کسی کو نہ منوانے کی ضرورت ہے نہ پہچنوانے کی ضرورت ہے۔ فجر ایک تفسیر لیے ہوئے ہے، لیال عشر ایک تفسیر لیے ہوئے ہے، انتہا میں نفس مطمئن بھی ایک تفسیر لیے ہوئے ہے۔ نہ ایسی فجر کی کیفیت کہیں آئی، نہ ایسی 10 راتیں کہیں آئیں، نہ ایسا نفس مطمئن کہیں نظر آیا۔ اس کے بعد اگر دنیا کو سمجھ میں کوئی نہ آئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پہچنوائیں؟ خدا پہچنوائے گا، خدا بتلائے گا، اور وہ نفس مطمئن چلا رجب کے مہینے میں چلا۔ رجب کا مہینہ ہے، 28 رجب کو وہ صاحب اطمینان، وہ مطمئن نفس چلا، اور اس طرح سے چلا کہ اپنے جد کو خدا حافظ کہہ کے چلا، قبر سے لپٹ کے چلا، قبر کو وداع کر کے چلا، ماں کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا کے چلا، ماں سے اجازت لے کے چلا، گھر میں آ کے بہنوں کو سوار کر کے چلا، اور منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے ایک ایسے بے آب و گیاہ میدان میں آیا کہ جہاں سواری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ یہ اطمینان ہے اس کا، یہ اطمینان ہے اس کا۔ کہنے والوں نے کہا سواریوں پر سواریاں بدلی ہیں، مگر جانتے تھے نفس مطمئن ہے، نفس مطمئن ہے، جانتے تھے کہ یہی آماج گاہ ہے، یہی آرام گاہ ہے۔ اپنی آرام گاہ کو خود خرید لیا، خریدنے کے بعد شہر بسا دیا، شہر بسانے کے بعد زائرین کو بلا لیا۔ آج بھی جانے والے حسین کی زمین پہ جاتے ہیں، حسین کو سلام کرتے ہیں۔ حکومت کوئی بھی ہو، زمین حسین کی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ میں کیا عرض کروں، محروم کرنے والے نے زمین سے محروم کیا، حسین نے کہا دیکھو اب میں کچھ خرید رہا ہوں قیامت تک کے لیے، اب یہ میری زمین، اور یہ وہ زمین ہے جس پہ تم تو آ ہی رہے ہو، میری ماں بھی مستقل آتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرنے والی کا تذکرہ، مرحومہ کا تذکرہ، مومنہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور یہ ظاہر ہے کہ تذکرہ ایصال ثواب کے لیے ہے۔ جو کچھ یہاں ادا کر رہا ہوں ان تک پہنچ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ بوسیلہ پہنچانا چاہتا ہوں، اور وسیلہ بھی کس کا ہو، اسی شہزادی کو وسیلہ بناتا ہوں۔
کہ جو اپنے بیٹے کے لیے بے چین ہے. مقاتل میں لکھا ہے پہنچنے پر اور شب عاشور ایک مرتبہ تاریک راستے کا سفر اختیار کیا، اور ایسا راستہ تھا کہ جو نشیب میں جا رہا تھا. محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے کہ چلتے ہوئے ایک بقع نور ہے کہ جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے. راوی روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا نشیب میں جا کے حسین دو زانو بیٹھ، اور محسوس یہ ہوتا تھا کسی سے کچھ باتیں کر رہے ہیں. زمانہ پرآشوب تھا. راوی نے کہا میں قریب ہوا، ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں گھات لگائے بیٹھا ہو اور حملہ کر دے. میں نے دیکھا کہ سر کو جھکائے ہوئے تعظیماً کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، مؤدباً کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. اور قریب ہوا تو میں نے سنا حسین کہتے ہیں اماں میں آ گیا. اماں تمہارا حسین آ گیا. اور اماں یہ وہ مقام ہے کہ جب میں گھوڑے سے گروں تو یہ وہ مقام ہے کہ مجھے آ کے سہارا دینا. ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ عاشور کا دن تمام ہوا. عصر عاشور حسین جب تیروں سے چھنی کر دیے گئے، تلواروں سے جسم ٹکڑے کیا جا رہا تھا، یقیناً کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ. نانا کی امت ملت رسول کا تذکرہ اللہ کے نام نامی کے بعد، مگر حسین نے تقاضا کیا تھا کہ اماں جب میں گھوڑے سے گروں تو اپنے دامن میں لینا. مقاتل میں لکھا ہے کہ تیروں کی زد پہ حسین اور تیروں کا سہارا بن کے حسین کربلا کے میدان میں پشت فرس سے زمین کربلا پہ آئے. مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک شہزادی سیاہ چادر اوڑے ہوئے جو اب تک تھی، ایک مرتبہ سر کے بال کھول دیے، ہاتھوں کو پھیلا دیا، اور ایک مرتبہ حسین کو اپنی آغوش میں لیا. حسین ماں کی آغوش میں آئے. کربلا کی جلتی زمین پر حسین آ رہے تھے. قاتل سینے پہ سوار ہوا. ماں نے طواف کرنا شروع کیا اور یہ کہتے چلی ارے قاتل میرے بچے کا قصور کیا ہے، ارے شمر میرے بچے کی تقصیر کیا ہے. گلا کٹا، گردن کٹی، نوک نیزہ پہ پرو دی گئی. لاشا کربلا کے میدان میں تڑپ رہا تھا. ادھر عمر سعد سے 10 سواروں نے کہا ہمارا دل ابھی بھی نہیں بھرا، ہم چاہتے ہیں کہ حسین کی لاش کو پامال کیا جائے. ایک مرتبہ حمید ابن مسلم نے کہا خدا کی قسم میں نے دیکھا لاشا تڑپ رہا تھا، سوار دوڑ رہے تھے. ایک شہزادی یا تو حسین کے لاشے کے اطراف پروانہ وار نثار ہو رہی تھی یا ایک بی بی خیمے سے نکل گیا. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو ہم میں بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا کر. پروردگار جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر.
پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ قدر مرحومہ دلشاد بیگم بنت عباس علی بیگ کے لیے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا واسطہ محمد و آل محمد کا مرحومہ کو جوار معصومہ نصیب ہو. تعجیل فرما، ظہور حجت فرما. حسین 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 حسینیت نے بنیاد بہار بے خزاں رکھ دی. حسینیت نے بنیاد بہار بے خزاں رکھ دی. حسینیت نے بنیاد بہار بے خزاں رکھ دی. نگاہوں سے گرا کر زیست کی ہے داستاں رکھ دی. حسینیت نے بنیاد بہار بے خزاں رکھ دی. وہاں کی خاک اب تک سجدہ گائے جن و انسان ہے. وہاں کی خاک اب تک سجدہ گائے جن و انسان ہے. حسین ابن علی نے اپنی پیشانی جہاں رکھ دی. حسینیت نے بنیاد بہار بے خزاں رکھ دی. وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربار یزیدی میں. وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربار یزیدی میں. وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربار یزیدی میں. وہ خطبہ پڑھ دیا زینب نے دربار یزیدی میں. ہلا کر جس نے بنیاد زمین و آسمان رکھ دی. حسینیت نے بنیاد بہار بے خزاں رکھ دی. علی اصغر کا انداز سوال آپ تو دیکھو. علی اصغر کا انداز سوال آپ تو دیکھو. نہ جانے کتنے تیر تازوں نے اپنی
کما رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہار بے غذا رکھ دی ربابا ہوش پھیلائے کھڑی ہے در پہ خیمے کے ربابا ہوش پھیلائے کھڑی ہے در پہ خیمے کے علی اصغر کی میت آپ نے مولا کہاں رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہار بے غذا رکھ دی جواب بیٹے کی میت اور ضعیفی کی تھکی ہمت بیٹے کی میت اور ضعیفی کی تھکی ہمت کبھی میت یہاں رکھ دی کبھی میت وہاں رکھ دی حسینیت نے بنیاد بہار بے غذا رکھ دی اللهم صل کاغذ ہے